نیشن نیوز کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ انڈیا ایک دفعہ پھر اوقات سے باہر ہو گیا۔ کبھی امکان ہے کہ مودی ایک دفعہ پھر اپنی فوج کو جوتے پڑوائے گا، کیونکہ جو حال ماضی میں بھارتی فوج کے ساتھ ہو چکا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ کبھی ابھینندن پاک فوج اور کشمیر کے شہریوں سے گھونسے کھا کر منہ سجوا لیتا ہے، کبھی بھارتی فوج لداخ میں چینی فوج سے لاتیں اور لوہے کی سلاخیں کھاتی نظر آتی ہے، اور جب یہ تمام مار پیٹ کے باوجود بھی بھارتی فوج کی عقل ٹھکانے نہ آئی تو چینی فوج نے 20 سے زائد بھارتی فوجیوں کو لاتیں اور گھونسے مار مار کر جہنم واصل کر دیا۔ لیکن اب سوا مہینے کے بعد ایک دفعہ پھر بھارتی فوج گیدڑ ببکیاں دیتی نظر آ رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا امریکہ نے ایک دفعہ پھر بھارت کو کسی بڑی جنگ میں دھکیلنے کا منصوبہ بنا لیا؟ کیا خطے میں واقعی بڑی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے؟ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کس کے کہنے پر جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ چین کے لیے کون جاسوسی کر رہا ہے؟ یہ سوال دنیا بھر کی سیکیورٹی اور خفیہ ایجنسیوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے مشرقی لداخ میں سرحد پر چین کے ساتھ کشیدگی کے بارے میں انڈین پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں ایک سخت بیان دیا اور کہا کہ ملک کے مفاد میں چاہے کتنے بھی بڑے یا سخت اقدامات اٹھانے پڑیں، انڈیا پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن یہاں یہ بات بڑی واضح ہے، امریکی صدر نے مئی میں ہونے والی چین بھارت سرحدی لڑائیوں میں نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی بلکہ 20 بھارتی فوجیوں کی چینی فوج کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد بھی کوئی خاص ایکشن نہیں لیا۔ لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کے پاس کون سی ایسی گیدڑ سینگی آ گئی ہے جو اس نے اچانک چین پر بڑے حملے کرنے کی باتیں کر دی ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ انڈیا ہر قسم کا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے اور فوج بھی پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے فوجیوں کے حوصلے بلند ہیں۔ یہ سچ ہے کہ لداخ میں ہمیں ایک چیلنج کا سامنا ہے، لیکن ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کا سر نہیں جھکنے دیں گے۔ ہمارے جوان چینی فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایوان کی طرف سے پیغام دیا جانا چاہیے۔ یہاں دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت اور چین جان چکے ہیں کہ انہیں خود اکیلے ہی چین جیسی سپر پاور کا مقابلہ کرنا ہوگا، جس کے لیے امریکی پلان میں عرب ممالک کو اپنے بلاک میں پہلے شامل کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی جنگی صورتحال میں عرب مسلم ممالک کسی ایسے بلاک کا حصہ نہ بن جائیں جس کا خطرہ امریکہ یا بھارت کو ہو، کیونکہ امریکی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق چین بھارت ممکنہ جنگ میں بھارت پر ممکنہ 5 ملکوں سے حملہ ہو سکتا ہے، جن میں سر فہرست پاکستان، ایران، ترکی اور نیپال ممکنہ طور پر چین کا ساتھ دینے کے لیے سامنے آ جائیں گے۔ امریکہ جانتا تھا کہ اگر مئی میں ہی چین بھارت جنگ شروع کروا دی جاتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ نقصان بھارت کا ہی ہونا تھا، کیونکہ بھارت کسی صورت اکیلا چاروں اطراف سے حملہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے امریکہ نے پہلے بھارت کی دفاعی طاقت کو مضبوط کروانے کی کوشش کی۔ ایک مکمل پلان ترتیب دیا گیا اور چین کے اتحادی ملکوں کو کمزور کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ اس کی تازہ ترین مثال آپ دیکھ لیں، امریکہ، اسرائیل نے مل کر پاکستان اور عرب ممالک میں ایک بہت بڑی لکیر کھینچ دی ہے۔ برسوں جو عرب ممالک پاکستان پر مان کرتے تھے آج غیر مسلموں کی گود میں جا بیٹھے ہیں۔ امریکہ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہی لداخ محاذ پر بھارت کو وقت لے کر دیا۔ اب امریکی شہ پر ہی بھارت ایک دفعہ پھر چین کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ دوستو، ایک بات بڑی واضح ہے، امریکہ، بھارت سمیت غیر ملکی طاقتوں نے کسی صورت چین پاکستان گیم چینجر منصوبے کو پھلنے پھولنے نہیں دینا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر کسی طرح بھی پاکستان چین گیم چینجر منصوبہ سی پیک پر کام شروع ہو گیا، جس پر اب تک اربوں ڈالرز لگ چکے ہیں، اس منصوبے کے بعد پوری دنیا کی معیشت پر چین اور پاکستان کا راج ہوگا۔ اسی ڈر اور خوف کا نتیجہ ہے جو آج امریکہ اور بھارت مل کر پاکستان اور چین کو قابو کرنے کے لیے ایسے تمام علاقوں پر جنگی محاذ گرم کر رہے ہیں جہاں سے سی پیک نے گزرنا ہے۔
وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ انڈیا کا خیال ہے کہ باہمی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی سرحدی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی بات چیت کی جا سکتی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہم یہ دونوں کام کر سکتے ہیں، لیکن LAC پر امن کی کسی بھی سنگین صورتحال کا دو طرفہ تعلقات پر یقینی طور پر اثر پڑے گا۔ دونوں فریق کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ موجودہ صورتحال پر وزیر دفاع نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ سن 1993 اور سن 1996 کے معاہدے میں یہ ذکر کیا گیا کہ دونوں ممالک کم از کم LAC کے پاس اپنی افواج کی تعداد کم سے کم رکھیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ معاہدے میں یہ بھی ہے کہ جب تک سرحدی تنازع کو مکمل طور پر حل نہیں کیا جاتا تب تک LAC کا سختی سے احترام کیا جائے گا اور کسی بھی صورت میں اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ اپریل کے مہینے سے چین نے لداخ کی سرحد پر فوج اور فوجی ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کی تعداد میں اضافہ کیا ہے، جو واضح طور پر دیکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مئی کے آغاز میں چین نے وادی گلوان میں ہمارے فوجیوں کے معمول کی گشت میں خلل ڈالنا شروع کیا، جس سے فیس آف کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ گراؤنڈ کمانڈر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف معاہدوں اور پروٹوکول کے تحت بات کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ نے کہا کہ مئی کے وسط میں چین نے مغربی سیکٹر میں متعدد مقامات پر LAC میں دراندازی کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کوششیں ہماری فوج نے وقت پر نوٹس کر لیں اور ضروری جوابی کارروائی بھی کی گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے سفارتی اور فوجی چینلز کے توسط سے چین کو آگاہ کیا کہ اس طرح کی سرگرمیاں یک طرفہ طور پر جمود کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ ہم کسی بھی طرح سے اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور یہ بات دو ٹوک الفاظ میں چین کو بتا دی گئی ہے۔ لیکن دوستو، بھارت شاید یہ بات بھول رہا کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے ساتھ سرحدی معاہدے کی خلاف ورزی میں پہل بھارت نے خود کی تھی، جس کے بارے میں نہ صرف پاکستان بلکہ چین نے بھی شدید احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ اب وقت بھارت اور امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ امریکہ اور بھارت کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر چین پر حملہ کیا گیا تو پاکستان اس تمام صورتحال میں چین کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ اس وقت عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ اس جنگ کو فوری طور پر روکا جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا، چین بھارت جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں۔